اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابینا اور بیماروں اور اپاہجوں کو دے جاتے، جو ان آزار کے باعث جہاد میں نہ جا سکتے، یعنی جو مریض ہیں، بیمار ہیں، نابینا ہیں، اپاہج ہیں، ان پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جب جہاد پر جاتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اپنے گھر کی چابیاں انہیں دے جاتے اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں، مگر وہ لوگ اس کو گوارا نہ کرتے، اس خیال سے کہ شاید یہ ان کو دل سے پسند نہ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس کی اجازت دی گئی، یعنی وہ یہ خیال کرتے کہ شاید انہوں نے مروتاً ہمیں کہہ دیا ہو کہ آپ ہمارے گھر میں سے کچھ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، دل سے انہوں نے اجازت نہیں دی ہوگی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن کے پاس مکانوں کی چابیاں ہیں، چاہے وہ نابینا ہوں، بیمار ہوں، اپاہج ہوں، اور وہ جہاد پہ نہ جا سکے، تو جن صحابہ کرام نے انہیں مکان کی چابیاں دی ہیں اور انہیں اجازت دی ہے کہ کھانا کھا سکتے ہیں ہمارے گھر سے، آپ ہمارے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، تو کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اندھے، اپاہج اور بیمار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کو نفرت نہ ہو، اس آیت میں انہیں اجازت دی گئی۔ جو نابینا ہوتے، اپاہج ہوتے، بیمار ہوتے، تو وہ یہ خیال کرتے کہ تندرست آدمی کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے تو شاید وہ نفرت محسوس کریں گے، تو ایسے لوگوں کو اس آیت میں اجازت دی گئی کہ وہ تندرست آدمیوں کے ساتھ کھائیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب نابینا، اپاہج، معذور کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں کسی رشتہ دار کے یہاں لے جاتے، یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہ ہوتی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں۔ ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی حرج نہیں۔ ولا علی انفسکم، اور نہ تم میں کسی پر کوئی حرج ہے۔ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر، کہ اولاد کا گھر اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان سے، آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے شوہر کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے گھر کھانا کھائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ او بیوتی آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر، او بیوتی امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر، او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر، او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر، او بیوتی اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر، او بیوتی عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر، او بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر، او بیوتی خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جہاں کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے مراد آدمی کا وکیل اور اس کا کار پرداز ہے۔ او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔
معنی یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے گھر کھانا جائز ہے، چاہے وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، جبکہ معلوم ہو کہ وہ اس سے راضی ہیں۔ یعنی یہ سارے جن کے گھر ذکر کیے گئے، ان گھروں میں دوستوں کے یہاں کھانے میں حرج نہیں، جبکہ اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے وہاں جانے سے اور کھانا کھانے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ سلف کا تو یہ حال تھا، بزرگان دین کا تو یہ معاملہ تھا کہ آدمی اپنے دوست کے گھر اس کی غیر موجودگی میں پہنچتا تو اس کی باندی سے، اس کی کنیز سے اس کا کیسا طلب کرتا، روپے پیسوں کی تھیلی طلب کرتا اور جو چاہتا اس میں سے لے لیتا۔ جب وہ دوست گھر آتا اور باندی کنیز اس کو خبر دیتی تو اس خوشی میں وہ باندی کو آزاد کر دیتا۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں، مگر اس زمانے میں یہ فیاضی کہاں، یعنی اس زمانے میں دوست سے اس طرح کی محبت نہیں رکھتا، لہذا بے اجازت کھانا نہ چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی لیث بن عمر کے لوگ بغیر مہمان کے تنہا وہ کھانا نہ کھاتے تھے۔ کبھی کبھی مہمان نہ ملتا تو صبح سے شام تک کھانا لیے بیٹھے رہتے اور وہ کھانا مہمان کے بغیر کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مہمان کے ساتھ مل کر کھاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں، تنہا کھا لو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنے افراد مل کر کھانا کھائیں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم آپس میں گھر میں کھانا کھائیں تو بھی مل کر بیٹھیں۔ ہمارے یہاں پر عرف یہ ہے کہ ہر ایک کی پلیٹ الگ الگ ہوتی ہے اور اس طرح ہم کھاتے ہیں۔ یہ بھی باعث برکت ہے کہ مل کر ایک دسترخوان پر کھا رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی تھال میں کئی افراد مل کر کھاتے۔ حدیث پاک میں کہ جتنے ہاتھ برتن میں پڑتے ہیں اتنی برکت زیادہ ہوتی ہے۔